شافعی روزے شمار امت کے غمخوار نائب پروردگار جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کی قلت دامن یہ ہے، وقت بہت کم ہے اور پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی لیے بہت ہی کم وقت میں اپنی جگہ کو سمیٹ لوں گا. آئیے حضرات، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، تاکہ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر تین باتوں کا حکم دیتا ہے. رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا یعنی مانو. میں نے کہا قرآن سے، اے قرآن تو کس کا حکم دے رہا ہے، تو کس کو ماننے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ یعنی اللہ کو مانو. میں نے کہا اے قرآن تیرے حکم کے مطابق میں نے مان لیا، وہ میرا خدا ہے، معبود حقیقی ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا خالق ہے. اے قرآن اب تو بتا، کیا صرف اللہ کو ماننا کافی ہے یا خدا کے علاوہ کسی اور کو ماننا پڑے گا؟ میں نے کیا یہ سوال، میرے سامنے اچھل کر کے آئی ہے کتاب جس کا نام ہے تقویۃ الایمان. میں نے کہا ایک کتاب تو میرے سامنے اچھل کر کیوں آئی ہے؟ تو وہ کتاب کہتی ہے تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے آئی ہوں. میں نے کہا دے میرے سوال کا جواب. وہ کتاب کہتی ہے بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ میں نے اس تقویۃ الایمان سے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. میں نے کہا اے قرآن، میں نے قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ کو مانو. تو میں نے اس کتاب سے کہا تھا کیا خدا کو ماننا کافی ہے یا خدا کے علاوہ کسی اور کو ماننا پڑے گا؟ تو دیوبندی اور وہابیوں کی مضبوط کتاب تقویۃ الایمان کہتی ہے کہ صرف خدا کو مان، خدا کے علاوہ کسی کو مت مان. میں نے کہا ہے کتاب تو الگ ہٹ. میں نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے، میں نے قرآن سے پوچھا ہے. میں نے کہا قرآن تو بتا کیا صرف خدا کو ماننا کافی ہے یا خدا کے علاوہ کسی اور کو ماننا پڑے گا؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی اللہ کو بھی مانو اور اس کے پیارے رسول کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عصمت مصطفیٰ مولانا عاقب تحصیلی صاحب کی اعلان. یہ وہ تقویۃ الایمان جو دیوبندی اور وہابیوں کی مضبوط کتاب تقویۃ الایمان ایمان کو تقویت دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تقویۃ الایمان ایمان کو فوت، ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی کتاب. آؤ اسی کتاب کے اندر دیکھو، اس کتاب کے اندر نہ جانے کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر پیغمبر اسلام جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں معاذ گستاخی کی گئی ہے. یہ وہ کتاب ہے. میں نے کہا ہے قرآن کیا صرف خدا کو ماننا کافی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کو؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ کو بھی مانو اور اس کے پیارے رسول کو بھی مانو. ابھی تو ہم نے صرف قرآن اور حدیث کو مانا ہے. آؤ تھوڑی دیر کے لیے بریلی شریف کی سرزمین پر چلتے ہیں. میں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر جب میں پہنچا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں دستہ بست ہو کر کے عرض کرنے لگا اے آقا، اے آقا، قرآن نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو مانو اور اس کے پیارے رسول کو مانو.
مانو, میں نے اللہ کو مانا اور پیارے رسول کو مانا. اے امام عشق و محبت, اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت, آپ میرے آقا کو کس طرح مانتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کے دربار سے آواز آتی ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا ایسے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد زندہ باد. رسول صاحب پہنچو کہ میں نے کہا ہے اعلیٰ حضرت کہ آپ نے میرے آقا کو کس شان سے مانا؟ ہائے ہائے ہائے. تو اعلیٰ حضرت کے دربار سے آواز آتی ہے کہ سر پر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باقی خلیل کاکلے زیفا کہوں تجھے, اور آخر رضا نے ختم سکر اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بہت اچھے تحسین صاحب. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی سچائی کو سمجھو, اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو سمجھو. آج جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو نہ جانے کتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے دل مچلنے لگتے ہیں, اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے. ارے ہم کچھ نہیں کہتے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے. ارے اعلیٰ حضرت کا دین کوئی دوسرا دین نہیں ہے. ارے اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی وہی مسلک ہے جو صدیق اکبر کا مسلک ہے, جو فاروق اعظم کا مسلک ہے, جو عثمان غنی کا مسلک ہے, جو مولا علی کا مسلک ہے. حضور اعلیٰ حضرت کا بھی وہی مسلک ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے سمجھنے میں فرق ہے. ہم نے ابھی صحیح طریقے سے اعلیٰ حضرت کی سچائی کو, اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو, مذہب اسلام کو نہیں سمجھا. ابھی تک ہم نے صحیح معنی میں مذہب اسلام کو نہیں سمجھا. آج ہماری ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن بھی مذہب اسلام کے نام پر اگر قربان ہو جاتا تب جا کر کے ہمیں پتہ چلتا کہ مذہب اسلام کی سچائی کیا ہے, مذہب اسلام کی حقانیت کیا ہے. ارے مذہب اسلام کی سچائی کو اگر دیکھنا ہے تو میدان کربلا کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لو. میدان کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے گھر کو قربان کر دیا, لیکن مذہب اسلام پر آنچ نہیں آیا. بہت اچھے. مذہب اسلام کو سمجھو. ابھی ہم نے صحیح طریقے سے مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھنے میں فرق ہے. ہم نے ابھی صحیح طریقے سے اعلیٰ حضرت کی سچائی کو, اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو, مذہب اسلام کو نہیں سمجھا. ابھی تک ہم نے صحیح معنی میں مذہب اسلام کو نہیں سمجھا. آج ہماری ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن بھی مذہب اسلام کے نام پر اگر قربان ہو جاتا تب جا کر کے ہمیں پتہ چلتا کہ مذہب اسلام کی سچائی کیا ہے, مذہب اسلام کی حقانیت کیا ہے. مذہب اسلام کی سچائی کو اگر دیکھنا ہے تو میدان کربلا کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لو. میدان کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے گھر کو قربان کر دیا, لیکن مذہب اسلام پر آنچ نہیں آیا. بہت اچھے. مذہب اسلام کو سمجھو. ابھی ہم نے صحیح طریقے سے مذہب اسلام کی حقانیت کو, مذہب اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھا. آج ہم نہ جانے کیا کیا اعلیٰ حضرت پر معاذ اللہ تہمت لگاتے ہیں. آج ہم اعلیٰ حضرت کی ذات پر نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات کرتے ہیں. اللہ کے نبی اعظم, اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت بھی بڑا پرفتن دور تھا. سارے نبیوں نے جس نبی کے دور میں, جس نبی کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا, اللہ کے اس نبی نے اس کا ستے پاک کیا, کھل کر بائیکاٹ کیا, اس کو نیست و نابود کر دیا. جب نبی کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب فتنے اٹھے تو اس فتنوں کو صحابہ اکرام نے بدلا تھا. ایسے ہی سلسلہ در سلسلہ مذہب اسلام کے پودے کو سیجتا ہوا چلا آ رہا تھا. جب سیدنا سرکار غوث اعظم دنیا کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے مذہب اسلام کو سیچا تھا. خواجہ کریم نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب اسلام کو لے کر کے آئے تو انہوں نے اسلام کے پودے کو سیچا تھا. اللہ کے جتنے ولی, اللہ کے جتنے نبی اسی دنیا کے اندر تشریف لائے, سارے نبیوں نے, سارے ولیوں نے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے, اپنے اپنے مرتبہ کے اعتبار سے مذہب اسلام کے پودوں کو کھینچا تھا. جب اسی مذہب اسلام پر آنچ آ رہی تھی, جب پھیلے ہوئے مذہب اسلام پر حملہ کیا جا رہا تھا, یا رسول اللہ کا نعرہ, یا رسول اللہ کا اگر کوئی نعرہ لگا رہا تھا تو اس کو شرک و بدعت کا فتویٰ دیا جا رہا
رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں سے اس کے رسول کو نکالا جا رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جا رہا تھا، تو کون دعا کر رہی تھی؟ اے پاک پروردگار عالم بھیج دے کوئی ایسا رہنما جس کے اندر صدیق اکبر کی صداقت بھی ہو، جس کے اندر فاروق اعظم کی عدالت بھی ہو، جس کے اندر عثمان غنی کی ثقافت بھی ہو، جس کے اندر مولا علی کی شجاعت بھی ہو۔ رب قدیر نے بریلی کی سرزمین پر محلہ سودا گران کے اندر نقی علی خان کے گھر کے اندر امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ جب میرا امام اس دنیا میں تشریف لایا تو میرے امام نے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے سطح پاک کیا تھا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا سطح پاک ان کو نیست و نابود کیا تھا، اور اٹھا کر کے جواب دے دیا کہ میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوبہ مہم میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کو اٹھا کر کے دیکھو جنہوں نے ہمیں اقوالت المکیہ دے کر کے علم غیب مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات کو اٹھا کر کے دیکھو جنہوں نے ہمیں کنز الایمان جیسی دولت دے کر کے ہمارے مسائل کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات کو اٹھا کر کے دیکھو جنہوں نے ہمیں فتاوی رضویہ دے کر کے ہمارے اسلام کی حفاظت کی ہے، ہمارے مسائلوں کی حفاظت کی ہے، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت کی ہے۔ تعصب کی نظر کو ہٹا کر، بغض و حسد کی نظر کو ہٹا کر اگر صحیح معنی میں تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچان لیا تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان میں کبھی تم گستاخی نہیں پاؤ۔ ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کی شان تو وہ شان ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جب بھی قلم اٹھا تو دعا نہیں اور کروں مدح اہل دول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔